مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ حضرت سیدنا عمر بن اخطب انصاری اور حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یوم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظہر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة قال فأعلمنا أحفظنا۔ صحیح مسلم صفحہ 390 جلد مشکات شریف صفحہ 543۔ حضرت سیدنا عمر بن اخطب اور حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور نماز سے فارغ ہوتے ہی منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا حتیٰ کہ ظہر کا وقت ہو گیا، اور شاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر سے اترے اور ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی، پھر منبر پر جلوہ فرما ہو کر خطبہ دینا شروع کیا۔ خطبہ دیتے دیتے عصر کا وقت ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیچے تشریف لائے، ہمیں نماز عصر پڑھائی اور پھر منبر پر جلوہ افروز ہو کر خطبہ دیا حتیٰ کہ مغرب کا وقت ہو گیا، اور اس دن بھر کے خطبے میں حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ماضی میں ہو چکا تھا اور جو کچھ بھی قیامت کے دن تک ہونے والا تھا سب کچھ بیان فرما دیا۔ راوی فرماتے ہیں، ہم صحابہ کرام میں سے زیادہ علم والا وہ ہے جس نے زیادہ باتیں یاد کر لیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسي من نسيه۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 453، مشکات شریف صفحہ 506۔ یعنی رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ جلوہ فرما ہو کر بیان کرنا شروع فرمایا اور ہمیں ابتدائے خلق سے لے کر جنتیوں کے جنت جانے اور دوزخیوں کے دوزخ جانے تک سب کچھ ہی بتا دیا۔ سننے والوں میں سے جس کسی کو جو کچھ یاد رہ گیا اور جو بھول گیا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں، اور کیوں نہ ہو جبکہ سید الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک بلکہ قیامت سے بھی آگے تک جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ بیان فرما دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک ظاہر ہونے والے ہر فتنہ کی خبر دے دی۔ قال حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، واللہ انی لأعلم الناس بكل فتنة
हिया काइनतुन फीमा बैनी व बैन अस्साअति व मा बी इल्ला अन यकून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम असर्रा इलैया फी ज़ालिका शैअन लम युहद्दिथहु गैरी। सही मुस्लिम सफ़हा 390 जिल्द 2। यानी हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम, बेशक मैं सब लोगों से हर फितने को ज़्यादा जानता हूँ जो कि मेरे और क़यामत की दरमियान रूनुमा होने वाला है। और ये क्यों? ये इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने पोशीदा तौर पर मुझे बता दिया हुआ है जो कि मेरे सिवा किसी को नहीं बताया। इसीलिए सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का लक़ब था साहिबुस सिर्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के राज़दान। तो प्यारे और मोहतरम नाज़रीन, ये सिलसिला दूरबीन निगाहें में हमने आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के इल्म मुबारक के बारे में, शान व अज़मत के बारे में और आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की समाअत व बसारत के बारे में हमने सुना। इंशाअल्लाह इस सिलसिले में मज़ीद हम आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की अज़मतों के बारे में सुनेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सनाखानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आमीन बिजाहिन नबी अमीन।